من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، سورہ المائدہ کی تیسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے خداوند عالم تکمیل دین کی سند نازل کر رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ جو تکمیل دین کی سند لے کر آئی ہے، اور اس آیت کریمہ کو بھی آیت تکمیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے اور اس کا نزول 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری مکے سے واپسی پر غدیر خم کے میدان میں ہوا۔ آج 12 ذی الحجہ ہے، 6 دن کے بعد وہ تاریخ آ رہی ہے جسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ 18 ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ عید غدیر ہے، اور یہ عید غدیر جسے عید اکبر کہا گیا ہے، عید اعظم کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی عید، سب سے عظیم عید۔ تو اب اس سے پہلے جو عیدیں ہیں جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید یوم الجمعہ، یہ عیدیں وہ ہیں جس میں عالم اسلام برابر کا شریک ہے۔ عید یوم الجمعہ میں بھی مسلمان نماز کے فریضے کو ادا کرتے ہیں اور مساجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے، اور یہ نماز جمعہ جس کے لیے حدیث میں آیا ہے یہ غریبوں کا حج ہے، یعنی جو صاحبان مستطیع نہیں ہیں، جو حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اگر وہ نماز جمعہ میں آئیں تو یہ ان کے لیے ایک حج کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز جمعہ، عید الجمعہ، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اور عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ، اس دن کو بھی اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ عید الاضحیٰ، بقرعید جو ابھی آپ نے 2 دن پہلے منائی، یادگار ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، یہ عید الاضحیٰ تو یہ مسلمانوں کی عید ہے، اس میں مسلمان برابر سے شریک ہے۔ لیکن اب جو یہ عید آ رہی ہے، عید غدیر، یہ تمام عالم اسلام کے لیے عید نہیں ہے، یہ تمام عالم اسلام عید نہیں مناتا۔ اگر نقطہ امامت پر عالم اسلام جمع ہو جائے تو سارے عالم اسلام کے لیے یہ دن عید کا دن ہوگا، لیکن تمام عالم اسلام اس اللہ کے پیغام پر متحد نہیں ہے۔
رسول کے پیغام پر متحد نہیں ہے۔ اکثریت وہ ہے کہ جس نے، اب لفظ ظاہر کے سخت ہے، کہ ابلیس کی پیروی کی ہے، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا کہنا نہ مانے، رسول کا کہنا نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ابلیس کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ جملہ سخت ہے لیکن حقیقت ہے، اور اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے کہ جو پیغام رسول پہنچا رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے پہنچا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے رسول پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اب اس پیغام کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس نے حکم دیا نماز پڑھو، آپ کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کیا چیز ہے؟ تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اس نے کہا روزہ رکھو، آپ کہیں ہم نہیں روزہ رکھیں گے۔ ایک یہ کہ کوئی عذر ہے، بیماری ہے، مسافر ہے، بیماری میں روزہ ساقط ہو جاتا ہے، بیماری میں روزہ واجب نہیں رہتا، تو اگر کوئی شرعی عذر ہے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، لیکن اگر آپ نے احکام الہی کے کھل کر مخالفت کی، توہین کی، تو گویا آپ خارج از اسلام ہو جائیں گے۔ اور حکم خدا کا انکار کرنے والا، کفر کے معنی یہ کہ انکار کرنے والا، کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ آپ دیکھیں کہ ابلیس کا قصور کیا تھا، شیطان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تو قصور تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میں اپنی روح آدم کے جسد میں پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا، یہ حکم خدا تھا۔ لیکن سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ قرآن کا اعلان ہے سورہ البقرہ میں۔ غرور کیا، ابا واستکبر، ابلیس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ تو پہلے خلیفہ کے سامنے سر نہ جھکانے والا بحکم خدا رجیم ہوا، دھتکارا گیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بنا، اور بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ تو وہ پہلی خلافت تھی آدم کی، یہ آخری رسول کے بعد یہ پہلی خلافت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ غدیر میں جو رسول نے پیغام پہنچایا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچایا، با حکم خدا، با حیثیت رسالت کے پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ قرآن سورہ المائدہ کی 67ویں آیت یہ تاکید کر رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافرین گروہ کو، گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ اس آیہ کریمہ کے ساتھ پورا اعلان ہے۔ تمام تفسیریں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت حج، آخری حج سے واپسی پر نازل ہوئی، اور پیغمبر نے قافلے کو روک دیا ایسے مقام پر جہاں پہ رکنے کی جگہ نہیں تھی۔ بلال کے ذریعے سے حی علی خیر العمل کی صدا بلند ہوئی۔ آگے مجمع جو بڑھ گیا تھا ان کو واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گیا تھا ان کا انتظار کیا، پالان شکر کا ممبر بنایا، فصیح اور بلیغ خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو آج خطبہ غدیر کے نام سے کتابوں میں عربی متن کے ساتھ موجود ہے، جس کا دل چاہے مطالعہ کر لے، جس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، جس میں 12 جانشینوں کا تذکرہ ہے، میرے بعد کون کون نہ ہوں گے۔ اور جب
آپ نے وہ فصیح و بلیغ خطبہ غدیر ارشاد فرما چکے تو لوگوں سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں یا نہیں؟ کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولا ہیں۔ بس اس وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند فرمایا، اتنا بلند کیا کہ زیر بغل سفیدی نمودار ہو گئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ اور اس کے بعد جبرائیل امین کا آنا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی دعا اللہم والی من والا ہو عاد من آدا ہو وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم، اے پروردگار تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، تو اس کی نصرت و مدد کرنا جو علی کی نصرت مدد کرے، تو اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، تو اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے۔ اور 3 دن تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کرتا رہا۔ یہ بیعت کاہے کی تھی کہ رسول کے بعد اب جو تمہارا حاکم ہے وہ علی علیہ السلام ہے۔ نامور صحابہ نے بیعت کی، اور یہاں تک تاریخ میں جملہ ہے اے علی آپ آج کل مومن مومنہ کے امیر قرار پائے، اور ہمارے بھی 3 دن تک علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ تو یہ علی ولی خدا جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی امامت، جن کی خلافت، جن کی ولایت کا اعلان 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں غدیر خم کے میدان میں ہوا، جو شمسی مہینے کے لحاظ سے 21 مارچ نوروز کا دن تھا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے مولا کے معنی میں تعویل کی، لیکن آج کا مولوی تعویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کل کا مسلمان تعویل نہیں کر رہا تھا، وہ جان رہا تھا جو رسول نے کیا ہے وہ باحکم خدا کیا ہے اور اپنا جانشین اور ہم پر حاکم قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ المعارج، جسے سورہ سائلہ سائلون بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مدینے پہنچے، حارث یہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے، یعنی غدیر میں موجود نہیں تھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بات کے لیے علی علیہ السلام کو ہم سب پر حاکم بنا دیا ہے، یعنی کہا کہ بھائی بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے، یعنی مولا کے معنی میں اس وقت کا صحابی بمانے حاکم لے رہا تھا، تاریخ گواہ ہے، حاکم بنا دیا ہے۔ اگر یہ حاکم جو آپ نے بنایا ہے اللہ کے حکم سے بنایا ہے یا آپ نے اپنے حکم سے بنایا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں نہیں، یہ میں نے بحکم خدا علی کو اپنا جانشین اور تم پر حاکم بنایا ہے۔ کہا کہ اگر آپ نے بنایا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے بنایا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے، عذاب نازل کرے۔ اور اس کے بعد ابھی اپنے ناقے تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا جس نے حارث کو جلا کر راکھ کر دیا، اور قرآن نے آواز دی سائلہ سائلون بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا اور وہ واقع ہو گیا، اور یہ عذاب وہ ہے جو کافرین سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر جو ہو جاتا ہے اس سے عذاب الہی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اب یہ مسلمانوں کو اختیار ہے، چاہے ولایت علی کا اقرار کر کے مسلمان رہے، مومن رہے، اور یا ولایت علی کا انکار کر کے کفر کے دائرے میں چلا جائے، یہ اسے اختیار ہے۔
کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ حکم خدا کے لحاظ سے پیغمبر اسلام کو پہنچایا، پیغمبر اسلام نے پہنچایا تھا۔ بہرحال پیغمبر اسلام کی وصیت تھی کہ یہ پیغام جو حاضر ہیں وہ جو حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں، لوگ اپنی اولادوں سے وصیت کر دیں، ان کی اولادیں اپنی اولادوں سے، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری رہے۔ الحمدللہ آج ہم اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ اپنے لوگوں کو پہنچائیے اور آنے والی نسلیں اس کو پہنچاتی رہیں، تاکہ ہم ولایت علی پر قائم رہیں اور رسول خدا کے بعد اپنا پہلا امام، پہلا جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے رہیں۔